لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام حج. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جب ایک حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا طواف مکمل کر لیتا ہے تو اس کو مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت ادا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی قواعد، اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا تھا. شروع اسلام میں، بلکہ اسلام سے بھی پہلے، یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے تھا اور قریب تھا، جڑا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے رہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ جب طواف کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا. اس کے بعد بعض اموی یا عباسی خلفاء نے اس کے اوپر عمارت بھی ہر کسی کھڑی کی تاکہ لوگ جو ہے اس کے نیچے نماز پڑھ سکیں. اور پھر آج کے یعنی کہ جو سعودیہ کی حکومت ہے، انہوں نے پھر اس کے اوپر جو عمارت تھی، چونکہ وہ طواف کرتے ہوئے کافی دقت محسوس ہوتی تھی، تو انہوں نے عمارت کو ختم کر کے ایک چھوٹی جو ہے وہ جالی کے اندر اس کو بند کر دیا. بہرحال جو آثار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے، وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں جو اسلام سے پہلے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے. تو اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کی جگہ کیوں کہا گیا؟ یعنی کہ شریعت نے ہمیں کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی حج اور عمرے میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس میں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہمیں جو درس ملتا ہے، اس کو ہم حاصل کریں. تو اس میں جو ہمیں سب سے اہم درس مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت، اللہ رب العالمین اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا ذہن اور ایک حج کرنے والا، طواف کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اس کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی طرف جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، ان کی سیرت کو جانے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو مانا. اللہ رب العالمین نے ان کو جس طرح سے بھی آزمایا وہ اس کے اوپر پورا اترے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر آگ کے اندر چھلانگ لگا دی. جب نمرود نے ان کو آگ میں پھینکا تو آگ کے اندر داخل ہو گئے. اور اسی طرح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو
بالکل بیابان مکہ کی وادی میں چھوڑ آؤ، اس کے لیے تیار ہو گئے اور چھوڑ دیا، اتنا توکل اور یقین۔ تو اللہ رب العالمین طواف کے فوراً بعد ہمیں جو حکم دے رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعتیں ادا کرو، تو ہمیں سیرت ابراہیم کے مطالعے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اللہ نے جو بھی ان کو حکم دیا انہوں نے مانا۔ آج میں اور ایک حج کرنے والا اور طواف کرنے والا، اس کو یہ دیکھنا چاہیے، اس کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانا، اللہ کے ساتھ دوستی لگائی، اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو یادگار بنا دیا کہ رہتی دنیا تک مسلمان طواف کر رہے ہیں اور اس جگہ پہ 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو قوم اللہ رب العالمین کی فرما بردار بن جاتی ہے، یا کوئی بھی فرد اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ عزتیں حاصل کر لیتا ہے، اس کو رفعتیں ملتی ہیں، اس کو بلندیاں اور ترقیاں ملتی ہیں۔ جس طرح کے حج کے ہر عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آثار کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کے جو عمل انہوں نے کیے، ان کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین نے یاد رکھا ہے، ان کو عزت دی ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے لیے عزت ہے۔ تو آج اگر ہم بھی ایسا کریں تو ہم بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنے کا فلسفہ ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ایک طواف کرنے والے کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔